الرحیم۔ ہم کل سے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں۔ ہم باہر جانا چاہتے تھے لیکن پارلیمنٹ کے سارے دروازے نے بند کر دیے۔ جب سینٹ کا اجلاس ختم ہوا ہم سارے باہر نکل رہے تھے اور سینٹ کو بھی اور یہاں قومی اسمبلی یا یوں کو پارلیمنٹ اور اس کی ساری پرمیسز جو ہیں ان کو انہوں نے ایک زندان بنا دیا ہوا ہے، قید خانہ بنا دیا ہوا ہے۔ لہذا یہ قابل مذمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر رول آف لا نام کی چیز نہیں ہے، کسی ادارے کا تقدس نہیں ہے۔ جس طرح سے پارلیمنٹ پر اٹیک کرنا ایک جرم ہے، اسی طرح سے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دینا پارلیمنٹرین کے ذریعے انہیں باہر نہ نکلنے دینا یہ بھی جرم ہے۔ لہذا یہ قابل مذمت ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر جو کھڑے ہیں بات واضح ہے بالکل۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی پر ظلم نہ ہو، رول آف لا ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور پاکستان کا امیج دنیا میں خوبصورت ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں ایک الٹی گنگا بہنا شروع ہو گئی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے وطن کے امیج کو تباہ و برباد کرتی ہے وہ انجام دی جا رہی ہے۔ ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے، گولی نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی اخلاقی اور اپنی سچائی کی طاقت سے ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب باقی قیدیوں کی طرح ان کے حقوق ہیں، وہ پرائم منسٹر بھی رہ چکے ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کی اکثریت 90% پاکستان اور باہر جو لوگ ہیں وہ بھی 90% جو پاکستانی ہیں ان کے کنسرنز ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، ان کی صحت کے بارے میں۔ جب سے خبر چلی ہے کہ ان کی آنکھ کی بینائی 85% چلی گئی ہے، کسی کا تو قصور ہے، کسی کی تو غلطی ہے، کسی نے تو جرم انجام دیا ہے۔ اس وقت ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کو بہترین ڈاکٹر مہیا کیے جائیں جس میں ان کی فیملی راضی ہو، خان صاحب مطمئن ہو اور ان کا اسپتال منتقل کر کے ان کا علاج کرایا جائے۔ اللہ کی آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے۔ میں کل پرسوں دیکھ رہا تھا ایک بچہ، اس کی آنکھیں نہیں تھی، تو وہ ایک آدمی سے کہہ رہا تھا کہ تم آنکھیں بند کرو، کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ مجھے بھی نظر نہیں آتا، مجھے نہیں پتا میری ماں کی تصویر کیسی ہے، میرے باپ کی تصویر کیسی ہے، شکل کیسی ہے، میرے بہن بھائی کیسے ہیں۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کسی سے بینائی چھین لینا بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، انسانیت سوز ظلم ہے یہ۔ اس لیے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جائیں، پھر جہاں سے واپس آنا پھر مشکل ہو جائے ہر کسی کے لیے۔ خان صاحب کی جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں انہیں دیے جائیں، ان کا بہترین علاج کرائیں، باقی ڈاکٹروں کو بھی بلائیں جو ان کی فیملی کے مرد اعتماد ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، جس سے اطمینان ہو۔ اس سے پاکستان کے عوام 90% عوام کے بھی کنسرن ہے، ان کو بھی اعتماد چاہیے، ان کو بھی جو پریشانیاں ختم ہونی چاہیے۔ لہذا ہمیں اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے، دوسروں پر اتنا بوجھ ڈالنا چاہیے کل خود بھی اٹھا سکے۔ ہمیں یہ سسٹم اپنے بوجھ دبتا ہوا نظر آتا ہے، بکھلایا ہوا، خوفزدہ، پریشان حال، اور پھر ہر وہ کام جو الٹا ہے ان کو پڑھتے ہوئے یہ کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر موجود ہیں، اپنے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں 10 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، جتنا وقت لگے ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، اپنا احتجاج کرتے رہیں گے اور اگلے مراحل بھی جو ہے بابی مشال سے ہم طے کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے، پھر کہہ رہا ہوں، ہم نہیں چاہتے، ہم سیاسی جو لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیاسی جدوجہد ایک محترم جدوجہد، مقدس جدوجہد ہو، اور ہمیں تکلیف ہے کہ ہمارے وہ بچے جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے وہ 5,000، 4,000، 3,000، 10,000 پر کرنے لگے جیلوں میں جائیں۔ اور یہ سیاستدانوں کو گفتگو سمجھنا چاہیے، یہ بچے سیاسی جدوجہد کے ماتھے کا جوہر ہوتے ہیں، طاقت ہوتے ہیں سیاست کی، جن کے ساتھ ایسا رویہ اپنے خلاف ہے، اپنے پاور کھلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ یہ سلسلے رکنے چاہیے۔ ہم سارے اکٹھے ہیں انشاءاللہ العزیز، اور باہر بھی یہ پیغام دیتے ہیں جو بھی پاکستان سے باہر لوگ ہیں یا پاکستان کے اندر ہیں۔ دیکھیں، سیاسی جنگ حکمت اور دانائی سے لڑی جاتی ہے، ری ایکشن سے نہیں لڑی جاتی، رسپانس سے لڑی جاتی ہے۔ مد مقابل ایک قدم اٹھاتا ہے، کہتے ہیں ہم ری ایکشنری ہو جائے، ہم کوئی ایسے کام کر دیں اصل مسئلہ دب جائے اور نئے مسئلے جنم دے دیں۔
ہم ریئیکشنری لوگ نہیں ہیں، ہم رسپانس دیں گے. رسپانس وہ دیتا ہے جس کی اسٹریٹجک تھنکنگ ہوتی ہے، اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. اپنے مد مقابل کو جانے وہ کس طرح کی اقدامات کرتا ہے اور ہمیں پھر کہاں پہنچا دیتا ہے. ہمیں اس طرف نہیں جانا ہے. اور انشاءاللہ اس سیاسی جدوجہد کے اندر میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے پاس سافٹ پاور ہے اور ان کے پاس ہارڈ پاور ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہارڈ پاور سافٹ پاور میں جنگ کرا دیں. ہارڈ پاور کچھ دیر کے لیے ممکن ہے نقصان پہنچا لے، لیکن جیت سافٹ پاور کی ہوتی ہے اور کوئی اسے نہیں جیت سکتا. اور اب جیت کریں گے.